اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسٹرکشن گائیڈ بائی عاصم نحاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مکان بناتے وقت اس کی لاگت کو کم کیسے کیا جائے، کون کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کیا جائے تو مکان کی لاگت کم آئے گی۔ اس سے پہلے بھی میں ایک مکان کی لاگت کم کرنے کے طریقے کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ میں ابھی یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو مزید پوائنٹس ہیں ان کو میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ مٹیریل کی خریداری کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے مٹیریل خریدنا ہے، جس طرح بالفرض بجری ہے، جہاں پر پلاٹ میں آپ نے مکان بنانا ہے، تو اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بآسانی وہاں پر مال اتروا سکتے ہیں اور دائیں بائیں کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، تو پھر آپ تھوڑی چیز لینے کے بجائے، بالفرض آپ نے 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر بنانا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ٹرالیوں کے اندر مال لیں، آپ ڈمپر لے لیں پورا بجری کا اور اسی طرح ریت کا، اور وہ آپ وہاں پر اپنی سائٹ پر اتروا لیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو جب آپ تھوڑی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹیل کے حساب سے پڑتی ہے، اور جب اکٹھی لیں گے تو وہ ہول سیل کے حساب سے آپ کو پڑے گی، اور آپ کو وہ ایز ایک بڑا گاہک آپ کو ٹریٹ کریں گے، تو اس سے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور آپ کی جو قیمت ہوگی وہاں پر وہ کافی زیادہ آپ کو گنجائش مل جائے گی۔ فرض کریں ایک ٹرالی آپ کو وہ دیتے ہیں 4000 کی، اور 8 ٹرالیاں اس میں سے نکلتی ہے، تو 800 کا 32,000 روپے کی اگر ریٹیل میں دیکھا جائے تو وہ آپ کو وہاں پر پڑے گی ایک ریت۔ اور اگر آپ اس کو خریدتے ہیں ڈمپر، ان سے لیتے ہیں ریت کا، تو وہ تقریباً آپ کو 16 17 18,000 روپے کا تقریباً آج کل یہ ریٹ چل رہا ہے، تو اتنے کا آپ کو وہ ڈمپر آپ کی سائٹ پر آ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 30,000 یا 32,000 اور 18,000 میں بہت زیادہ فرق ہے، تو آپ دیکھیے کس قدر آپ کی جو مکان کی لاگت ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی۔ بالکل اسی طرح سیمنٹ اور سریا آپ ایڈوانس بک کروا سکتے ہیں، اور اینٹ بھی آپ پٹھے والے کے پاس جا کر آپ اسی طرح جتنی آپ کو اینٹ چاہیے آپ اپنے ٹھیکیدار سے یا مستری سے پوچھ لیں کہ اس مکان میں کتنی اینٹ لگتی ہے، تو وہ جو اینٹ ہے وہ آپ ایڈوانس بک کروا لیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بعض دفعہ آج کل جس طرح کے ریٹس بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو اگر بالفرض آپ کو ڈاؤن ریٹ پر آپ بک کروا لیتے ہیں، بعد میں ریٹ اوپر بھی گیا تب بھی انہوں نے ڈاؤن ریٹ پر ہی آپ کو چیز دینی ہے۔ سیمنٹ میں بھی سیم ایسے ہی ہوگا، سریے میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور اینٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور اس سے آپ کو کافی زیادہ بچت نکل آئے گی۔ اگر بالفرض آپ کو 1 یا 2 روپے یا 1.5 روپیہ اینٹ کے پیچھے بچت ہو اور آپ کی 60,000 اینٹ لگنی ہے، تو تقریباً یہ آپ سمجھیے کہ 90,000 سے لے کر 1,20,000 روپے کے درمیان آپ کی صرف اینٹوں میں بچت نکل آئے گی۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یہ مکان نظر آ رہا ہے، اس کا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں بیگ ملا تھا 688 روپے کا، پہنچا کر سائٹ پر انہوں نے دیا تھا، تو اس کے بعد اچانک 2-3 ہفتے کے اندر بہت بڑے بڑے جمپس آئے اور 830 روپے تک کا بیگ چلا گیا، 830 835 روپے تک کا بیگ ہمیں ملا۔ تو اگر ہم نے اس میں ایڈوانس بکنگ کرائی ہوتی تو پھر ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا، اور ہماری اچھی خاصی اس میں بچت ہو جانی تھی، جبکہ ابھی جب ہم لیں گے تو ابھی ہم کو اس میں مزید مہنگا ریٹ ملے گا، کیونکہ 688 اور 830 835 روپے میں ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ بنیادوں کے اندر آپ جو اینٹ استعمال کریں گے کوشش کریں کہ وہ کھنگر اینٹ استعمال کریں۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو کھنگر اینٹ تھوڑی سستی ملتی ہے، روپیہ 1.5 روپے آپ کو کم قیمت پر ملے گی جو دوسری صاف اینٹ کے مقابلے میں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھنگر اینٹ کی پکائی عام اینٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بنیاد کے لیے مضبوطی کے حساب سے بھی بہت بہترین ہے، اور دوسرا فائدہ آپ کو پرائس میں بھی یہ کم قیمت میں آپ کو ملے گی، جس سے آپ کے مکان کی لاگت میں کمی واقع ہوگی۔ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پلاٹ آپ گہرائی والا پلاٹ مت لیں۔ ابھی ایک مزید پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے پلاٹ لینا ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ پلاٹ لے رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کے تینوں سائڈوں پر گھر بنے ہوئے ہوں، اس سے آپ کے جو لاگت ہے مکان کی اس میں کافی بچت ہو جائے گی، آپ کا پلستر کا خرچ بچ جائے گا، جس سے آپ کی ریت سیمنٹ بچے گا، اور ساتھ میں جو لیبر لگے گی اس کی بھی آپ کو بچت ہو جائے گی، اور پلس جو آپ کا گو اور پھٹوں کا جو خرچہ آئے گا وہ بھی آپ کی بچت میں شامل ہو جائے گا، جس سے آپ کے مکان کی لاگت کم آئے گی۔ اگر بالفرض 3 سائڈ پر مکان بنے ہوئے نہیں ہیں، 2 سائڈ پر بنے ہوئے ہیں، تو پھر بھی وہ آپ ریکمینڈ میں کرتا ہوں کہ وہ لے لیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ وہ پلاٹ لیں جس کے تینوں سائڈوں پر گھر بنے ہوئے ہوں، تاکہ آپ کی جو لاگت ہے وہ کم آئے۔ آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ
آپ کے مکان کے جو نقشہ ہے اس کے اندر کون سی دیواریں لوڈ بیرنگ ہیں اور کون سی نان لوڈ بیرنگ ہیں۔ جو لوڈ بیرنگ ہیں وہ آپ 9 انچی کی دیوار بنائیں، اور جو نان لوڈ بیرنگ ہیں مثال کے طور پر واش روم کی دیواریں، جو اندر کی دیواریں ہوتی ہیں وہ ہوگی، کچن کی دیوار ہوگی۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے نقشے میں سنگل ردہ دیوار دی ہوئی ہے اس جگہ آپ سنگل ردہ ہی رکھیں، اور جہاں پر 9 انچی کی دیوار ہے وہاں پر 9 انچی کی دیوار دیں، تاکہ آپ کی جو اینٹ ہے اس کی بھی بچت ہوگی۔ اور اگر بالفرض آپ نے جہاں پر 4 انچی یا 5 انچی کی دیوار دی ہوئی ہے وہاں پر 9 انچی کی دیوار دیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ کے کمرے کا جو سائز ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا بھی خاص دھیان رکھیں۔ اس سے ایک تو کمرے کا سائز آپ کو بڑا مل جائے گا، 3-4 انچ 5 انچ آپ کا جو کمرہ ہے وہ سائز میں بڑا ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کی اینٹ کی بھی بچت ہو جائے گی، اور مٹیریل جو ریت ہے سیمنٹ ہے اس کی بھی بچت ہو جائے گی۔ اس سے بھی آپ کے مکان کی لاگت میں کمی آئے گی۔ اگر آپ راولپنڈی یا اسلام آباد کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ عاصم ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔